اللہ کے رسول نے پوری زندگی 27 جنگ لڑی ہے، 27 لڑائی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں لڑی ہے، اور دونوں طرف سے لوگ کتنے مارے گئے؟ 1018۔ 27 لڑائی میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 1018۔ اور یہاں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں اب تک لوگ ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ کیوں؟ ہمارے نبی کے زمانے میں لڑائی ہوئی ہے لیکن مرنے والے لوگ کم ہیں، بچنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ کیوں؟ نبی نے معاف کیا، بدلہ نہیں لیا، نبی نے مدد کی، مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا، نبی نے محبت کی، نفرت نہیں کی۔ 1984 کی رپورٹ ہے، 50 سال کے اندر اسلام امریکہ میں کتنا پھیلا ہے پتہ ہے؟ 235% اسلام پھیلا، اور عیسائیت کتنی پھیلی؟ 47%۔ پیسہ لگا کر، ایٹم بم گرا کر کے بھی عیسائیت نہیں پھیلی، ایٹم بم گرا کر کے، پیسہ سے سودا کر کے بھی عیسائیت نہیں پھیلی، اور بے پیسے کے، بے سر و سامان، بغیر طاقت کے اسلام 235% پھیل گیا۔ کیوں؟ انگریز مورخ لکھتا ہے مسلمان جب اذان سنتے ہیں مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس اتحاد کی وجہ سے اسلام پھیل گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بڑے نبی مل گئے اس امت کو، یہ اسلام پھیل گیا۔ محمد کی وجہ سے اسلام پھیلا، مسجد کی وجہ سے اسلام پھیلا، اتحاد کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ تیسری بات سنیے، 17 سال ابھی ہمارے نبی کی عمر ہے، 17 سال۔ جنگ ہو گئی، بستی کے لوگ لڑ گئے تو ہمارے نبی آنسو بہانے لگے۔ اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ جمعے کی رات ہے، دعا کیجیے اللہ فلسطین اور اسرائیل کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، جنگ کو ختم فرمائے، امن اور صلح کی راہ کو اللہ مفتوح فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری عمر 17 سال ہے، لوگ جب جنگ کرنے لگے آپس میں تو میں سب سے زیادہ آنسو بہانے لگا، مجھے سب سے زیادہ غم ہوا، اور جیسے ہی اس جنگ بندی کا اعلان ہوا کہ کل سے جنگ نہیں ہوگی، سب کو بھائی بھائی بن کر کے محبت سے جینا ہے، کل کے دن کو بھول جانا ہے، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنا ہے، جیسے ہی اعلان ہوا مجھے 40 سال پہلے اتنی کبھی خوشی نہیں ہوئی تھی جس دن، اس دن خوشی ہوئی۔ اس دن خوشی کی بات کیا تھی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں اعلان ہوا جن کا گھر تباہ کر دیا گیا، جو بیچارے غریب ہو گئے، اب وہ کیسے ترقی کریں گے؟ تو ہم اس کو پیسہ دیں گے، وہ پیسے سے تجارت کریں گے، غریب اس کو نہیں رہنے دیں گے۔ جس کا گھر تباہ ہو گیا ہے اس کو دوبارہ بنا کر کے دیں گے، جو غریب ہو گیا ہے اس کو پیسے دیں گے، پیسے سے وہ تجارت کرے گا، وہ پیچھے نہیں رہے گا، ایک صف میں آ جائے گا۔ اس بات کی اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہوئی کہ کہتے ہیں کہ 40 سال پہلے مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ محبت سے جئیں گے، محبت سے مریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ابو طالب سے ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے اللہ کے رسول نے کہا چچا جان سجدہ کیجئے، میں معراج سے اللہ کے یہاں یہ تحفہ لے کر کے آیا، آپ اس سجدہ کو قبول کر لیجئے۔ میں معراج میں گیا تھا، عرش سے سجدہ لے کر کے آیا ہوں زمین پر، آپ اس سجدہ کو قبول کر لیجئے۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ سجدہ کیسے کرتے؟ تو کہا اللہ کے رسول نے آپ گھٹنے کو زمین سے سٹائیے، سجدے کو، سجدے میں جائیے، پیشانی کو زمین سے ٹیک دیجئے۔ تو ابو طالب نے کہا یہ مجھ کو قبول نہیں، سجدہ کرنے میں سر نیچے چلا جاتا ہے، سرین اوپر آ جاتی ہے، مجھ کو یہ طریقہ پسند نہیں۔ اللہ کے رسول کے تحفے کا انکار کیا، مذاق اڑایا، اللہ نے اسلام کی دولت سے محروم کر دیا۔ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، درخت لمبا تھا، اللہ کے رسول بھی لمبے، جھک گئے، پیچھے سے حضرت علی آ رہے، وہ بھی جھک گئے۔
تو لوگوں نے کہا کہ علی تم تو پستہ قد ہو، تم اونچے تو ہو نہیں، تم کیوں جھک گئے؟ درخت لمبا تھا، اللہ کے رسول لمبے تھے، اس لیے جھک گئے کہ ٹھوکر نہ لگے۔ تم تو اتنے لمبے تھے نہیں، تمہیں جھکنے کی ضرورت تو نہیں تھی، کیوں جھک گئے؟ تب میں درخت کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں نبی کے سر کو دیکھ رہا تھا، نبی کا سر جھکا میں نے بھی جھکا دیا، نبی کی ادا کے پیچھے ہماری کامیابی ہے، میں اپنی کامیابی کو ڈھونڈ رہا تھا، درخت کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھجور کھا رہے، سارے لوگ گٹھلی علی کے سامنے رکھتے، علی کچھ نہیں بول رہے۔ جب سب لوگ کھجور کھا کر کے فارغ ہو گئے تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ گٹھلی علی کے سامنے زیادہ ہے، کھجور علی نے زیادہ کھائی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو کھجور کھا رہے ہیں، گٹھلی باہر نکال رہے ہیں، یہ لوگ گٹھلی سمیت کھجور کھا رہے ہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ خوبصورت جلسہ سیرت کے حوالے سے مکمل ہو گیا، قرآن کے حوالے سے آپ لوگ پیغام سننے کے لیے جا رہے ہیں، آدھا جلسہ نکل چکا ہے، آدھا جلسہ باقی ہے۔ اللہ آپ کو قرآن کی عظمت کے لیے، قرآن سے محبت کے لیے، قرآن پر عمل کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ دھیان سے سنیے گا، ایک خاص بات زبان سے نکلتی ہے، یار بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت خطرناک جملہ ہے، بھول سے نہیں بولنا، ایمان جانے کا خطرہ۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جوش میں یار اس قرآن کو پڑھنے سے ثواب آخرت میں ملتا ہے، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہت خطرناک جملہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ، بھول سے نہیں بولنا۔ مسلمانوں کو پہلی بار ملک ملا، ایک آدمی نے جوش میں بولا قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ لوگوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہمارا ملک آزاد ہوا، ہم اپنے ملک میں قرآن کا قانون لانا چاہتے ہیں۔ تو اس ملک کا جو بوڑھا صدر تھا وہ مسلمان ہو کر کے کیا بول رہا ہے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس نے کیا بولا؟ دس از اولڈ بک، یہ پرانی کتاب ہے، اب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، بیٹا بیمار ہے، جلسہ کے عالموں نے کہا کہ دو کام کرو تمہارا بیٹا تندرست ہو جائے۔ کہا کیا کام کرنا ہوگا؟ کہا جانور ہے تو قربانی کر دو، غریبوں کو بانٹ دو، جانور نہیں ہے تو قرآن خوانی کرا دو، تمہارا بیٹا بیمار صحیح ہو جائے۔ وہ ایک نمبر کا کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، مکی چوس تھا۔ وہ بولا جانور تو ہے لیکن بات بہار میں ہے، اب لانے میں کون جائے گا کون لائے گا، قرآن خوانی کر دیجئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دل کا چور پکڑا گیا، قرآن تو زبان پر ہے، مال دل کے اندر پہنچ گیا ہے۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، شکر ہے راہ، شکر ہے راہ ترقی میں اگر بڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ کہ قرآن کبھی پڑھتے ہو، یہ تو بتلاؤ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے،
اور ہم خار. بہت خوبصورت پیغام جلدی سے نکل گیا، اور ایک عجیب غریب پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے. بہت خوبصورت پیغام ہے، آپ کو سن کر کے بھی حیرت ہوگی، احساس بھی ہوگا، اور اگر آپ نے بہت مضبوطی کے ساتھ احساس کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ یہی ایک پیغام آپ کو زندگی بھر کے لیے کامیاب کر دے گا. دھیان سے سنیے گا، یہ جو دنیا ہے یہ سانپ کی طرح ہے. سانپ کو جب آپ چھوئیں گے تو بڑا ملائم معلوم ہوگا، بہت مزہ آئے گا. سانپ کا بدن اتنا ملائم ہوتا ہے، بچے کو پکڑا دیجئے وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے گا. لیکن سانپ کا ڈنک اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی ہی اوپر چلا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، دنیا پانی ہے اور اس دنیا میں ہم لوگ کشتی ہیں. کشتی کے نیچے پانی ہے تب تو کشتی یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے چلے گا، کوئی نقصان نہیں ہے. اگر یہ پیسہ جیب سے نکل کر کے آپ کے دل کے اندر اتر گیا تب تک آپ کے ایمان کو برباد کر دے گا. آپ دیکھیں گے آج بھی وہ چکی موجود ہے، جانتا جس کو بولتے ہیں. پکا بنانے کے لیے آج بھی چاول کو پھلا کر کے اس میں آٹا نکالا جاتا، ہاتھ سے وہ چکی چلائی جاتی. تو چکی کو کے کلے کو پکڑا، دانا منہ میں ڈالا اور اسے چلایا، آٹا بن گیا. یہ دنیا کی چکی ہے، اس کو چلانے سے آٹا ملتا ہے. لیکن کبھی دنیا میں انسان آٹا پیستا ہے، کبھی دنیا کی چکی ہی انسان کو پیس کر کے رکھ دیتی ہے. ایک خاص بات اور یاد رکھیے، یہ جو دنیا ہے ایک جانور ہے. اس جانور کا سر تو ہے لیکن بال نہیں ہے، اس جانور کی دم تو ہے لیکن بال نہیں ہے. اب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ایسا کون سا جانور ہے کہ سر تو ہے لیکن بال نہیں، دم ہے لیکن بال نہیں؟ کہا کہ دیندار آدمی اس کو لات مارتا ہے سر پر، اس سے اس کے بال ختم، اور دنیا دار اس کی دم پکڑنا چاہتا ہے، وہ دم چھڑاتا ہے. اس لیے نہ ادھر بال ہے نہ ادھر بال ہے. ایک بات یاد رکھیے خاص طور پر، اس دور میں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ رات دن تکیا پر سر رکھ کر کے یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہاں سے زمین خرید لوں، وہاں کی زمین خرید لوں، یہاں کی زمین خرید لوں. سونا سے بڑھ کر کے زمین ہے، زمین سے بڑھ کر کے سونا نہیں. رات دن یہی چلتا رہتا ہے کہ شہر میں زمین خریدوں، وہاں زمین خریدوں. آپ کو مبارک ہو، جتنی زمین خرید لیجئے، لیکن یہ سچائی ہے آپ کی جب موت ہوگی آپ کو 2 گز کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. نچوم نام کا آدمی تھا، خوب پیسہ والا تھا. آیا بستی میں، کہا کہ کون کون آدمی زمین بیچنا چاہتا ہے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ٹوپی اتار کر کے رکھ دو، 1000 روپیہ دے دو اور یہاں سے پیدل چلتے رہو. سورج نکلے تم پیدل چلنا شروع کرو، جب سورج ڈوب جائے اس سے پہلے تم ٹوپی کے پاس آ جاؤ. اتنی زمین ہم 1000 میں تم کو دے دیں گے. بڑا خوش ہوا، اس نے ٹوپی اتاری، 1000 روپیہ رکھا اور اس نشان کے مطابق اس نے چلنا شروع کیا. چلتا گیا، لالچ میں آگے بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا. سورج کو اس نے دیکھا ہی نہیں کہ ڈوب رہا ہے. جب اچانک اس کی نظر آسمان پر پڑی تو سورج ڈوب رہا تھا. جلدی سے بھاگا کہ میرا پیسہ برباد ہو جائے گا. بھاگتے بھاگتے ابھی 2 ہاتھ دور ہی تھا کہ سورج ڈوب گیا اور اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا. اس کو بھی مرنے کے بعد 2 گز زمین ہی ملی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. بلبل کو پاس باں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں. بلبل کو پاس باں سے نہ صیاد سے گلا،
قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ مل سکی کوئی یار میں۔ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی سے نکل گیا۔ حالات حاضرہ فلسطین کو سامنے رکھیے، 2 پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ 1257 میں مسلمانوں کی حکومت کیسے گئی بتا رہا ہوں۔ آج مسلمانوں کو لوہے کا چنا چبانا پڑ رہا ہے۔ دشمن جس زمین پر قابض ہو گیا، مسلمانوں کی غلطی کیا ہے؟ آج اس غلطی کی کتنی بڑی سزا مل رہی ہے کہ بلڈنگ کی بلڈنگ زمین بوس ہو گئی، ہزاروں بچے شہید ہو گئے، لیکن ابھی تک زمین آزاد نہیں ہوئی۔ کون سی غلطی مسلمانوں کی تھی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1257 میں خلافت تھی فلسطین میں، وہ فلسطین کی خلافت کیسے گئی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حنفی ٹکرا گیا شافعی سے، شافعی ٹکرا گیا حنفی سے، ایک مسلمان مسلک کے نام پر دوسرے مسلمان سے لڑ گیا، لڑائی کی وجہ سے ان کی طاقت کمزور ہو گئی، دشمن نے اپنی طاقت مضبوط کر لی، جب تلوار چلی تو حنفی بھی نہیں بچا، شافعی بھی نہیں بچا۔ دوسری غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، فلسطین کیسے غلام ہو گیا، اتنی بڑی زمین پر اسرائیل کیسے قابض ہو گیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ جو گدی پر بیٹھا ہوا تھا اس کا نام تھا خلیفہ معتصم باللہ، اور اس کا وزیر جو تھا ابن القمی تھا۔ یہ جو گدی پر بیٹھا ہوا بادشاہ تھا یہ شیعہ نہیں تھا، سنی تھا، اور جو اس کا وزیر تھا جو دوسری کرسی پر بیٹھا ہوا تھا وہ شیعہ تھا۔ دونوں مسلک کے نام پر لڑ گئے، کرسی بھی گئی، حکومت بھی گئی، فلسطین غلام بھی بن گئے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، مسلمانوں کی حکومت اندلس میں 800 سال رہی، ایک لمحے کی غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی، وہاں اسلام بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، غلطی کیا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ کا نام ہے ابو محسن، گدی پر بیٹھ کر کے حکومت کر رہا، بیٹا وزیر ہے ابو عبداللہ، باپ بیٹے کی لڑائی میں 800 سال کی حکومت مسلمان کی چلی گئی۔ آپ کو پتا ہے جس ہندوستان میں آج آپ تقریر سن رہے ہیں، جلسہ سن رہے، کتنا بڑا تھا؟ ایک کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک ہندوستان تھا اورنگزیب بادشاہ کے دور میں۔ اتنا بڑا ہندوستان اورنگزیب بادشاہ کے دور میں تھا، کیسے چھوٹا ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے کیسے چلا گیا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ کا 1707 عیسوی میں انتقال ہوا، 3 بیٹے تھے، کرسی کے لیے تینوں بیٹوں کا جھگڑا ہوا، حکومت چھوٹی ہو گئی، مسلمان کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بہار ہے، بہار کے بعد بنگال ہے، بنگال میں ٹائیگر تھا، اس کا نام تھا نواب سراج الدولہ۔ نواب سراج الدولہ کے پاس کتنی فوج تھی؟ 70,000۔ انگریز جو آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی کتنی تعداد تھی؟ صرف 3,000۔ 3,000 انگریز سے 70,000 مسلمان ہار کیوں گئے؟ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ آپ نے یہی بہار میں ایک نام سنا ہے، ضلع کا بکسر، 1764 عیسوی میں انگریز سے لڑائی ہوئی۔ میر قاسم مسلمان کے پاس کتنی فوج ہے؟ 50,000۔ انگریز کی تعداد کتنی ہے؟ 7,000۔ 7,000 انگریز سے 50,000 مسلمان ہار کیوں گیا؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ نجف خان غدار ہوا، مسلمانوں کی حکومت چلی گئی۔ آخری بات سنا کر کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں، عقل کا ناخن لینا ہے۔ ایک بستی میں رہنا ہے، اگر جینا ہے، قیامت تک جینا ہے تو ایک ساتھ جینا ہوگا۔ جہاں جھگڑا شروع کیا تو یہ بھی مٹیں گے، وہ بھی مٹیں گے، صفحہ ہستی سے نقشہ مٹا دیا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ٹیپو سلطان 1799 میں انگریز سے شکست کھا گئے، شہید ہو گئے۔
انگریز کو شکست نہیں دے پائے، کس کی غداری کی وجہ سے؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے، میر صادق کی غداری کی وجہ سے۔ ٹیپو سلطان جس نے انگریز کو 2 بار شکست دیا، تیسری بار شہید ہو گئے۔ ایک آخری بات بتا رہا ہوں، یہ اڑنے والا جو پرندہ ہے، اس میں سب سے زیادہ بدتر کون پرندہ ہے؟ کوا۔ اور چلنے والے جانور میں سب سے زیادہ گھٹیا کون ہے؟ کتا۔ اڑنے والے پرندے میں سب سے گھٹیا کون؟ کوا۔ کیوں؟ اس کی پیٹ میں بھوک نہیں ہے، آنکھ میں بھوک ہے، لالچ کی وجہ سے سب سے زیادہ گھٹیا کوا۔ اور چلنے دوڑنے والی مخلوق میں، 4 ٹانگ والی مخلوق میں سب سے زیادہ گھٹیا کون ہے؟ کتا۔ کتا گھٹیا کیوں ہے؟ 2 آدمی بحث کر رہے تھے، یار کوا گھٹیا ہے یا کتا گھٹیا ہے؟ ایک آدمی بولا کوا گھٹیا ہے۔ کہا کیوں تم کہہ رہے ہو کوا کو گھٹیا کیوں کہہ رہے ہو؟ اڑنے والا پرندہ، اس کا کیا قصور ہے؟ کہا لالچ بہت ہے، لالچی بہت ہے، اس کی وجہ سے وہ گھٹیا ہے۔ کہا کہ کتا گھٹیا کیوں ہے؟ کہا یہ دوسرے کے لیے تو رات بھر جاگتا ہے، لیکن اپنی قوم کو نہ کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے، اس سے بڑھ کر کے گھٹیا کوئی ہے۔ ایک لالچ کی وجہ سے برباد، دوسرا جھگڑے کی وجہ سے برباد۔ ایک آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ جماعت والے گھومتے ہیں، رمضان کا دن تھا، چلے گئے مسجد میں۔ ایک مسجد والا کہتا او جماعت والے، مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہو، مناظرہ کرنا ہوگا، تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت؟ جماعت والے پھنس گئے، لیکن ہوتے ہیں عقل مند، سمجھدار ہوتے۔ کہا بھائی صاحب ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، عالم علماء نہیں ہیں، ہم سے کیوں مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا جب تک مناظرہ نہیں کرو گے، یہ ثابت نہیں کرو گے کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، مسجد میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ جماعت والے نے دماغ لگا، جماعت والے نے کہا دیکھیے بھائی صاحب ہم بتا رہے ہیں، جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ بہت کم پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں، جو 20 رکعت پڑھتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہی پڑھ لیتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں۔ ہم تو ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں جو یہ بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ تمہارا اتحاد با ہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہارے ہاتھ میں تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ دھیان سے سنیے گا حالات کیا ہیں، فلسطین اور اسرائیل کے حالات کیا ہوں گے یہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پیغام میں سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا وہ دن دور نہیں ہے، بڑی جلدی آپ اپنی پیشانی کی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ مظلوم کو اللہ سرخرو فرمائے گا اور ظالم کو اللہ شکست دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ، ہمارا اللہ سے وعدہ دعا ہے اللہ اس وعدے کو پورا فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ بچھو کو کوئی بھی اگر دیکھتا ہے تو جوتے سے مارتا ہے۔ بچھو گھر میں نکلتا ہے چھوٹا سا، چوکی کے نیچے سے چھوٹا سا ہوتا ہے، اس نے کاٹا نہیں ہے کسی کو، لیکن بچہ بھی دیکھے گا تو پیر سے چپل نکال کر کے اس کو مارتا ہے۔ کیوں بھائی؟ تم کو جب کاٹا نہیں تو اس کو چپل سے کیوں مار رہے؟ بچھو نکلا تو اس کے پیچھے جوتا لے کر کے کیوں چھوٹ گئے؟ اب راز بتا رہا۔ بچھو کی ماں بچھو کو پیٹ میں لے کر کے رہتی ہے، وہ چھوٹا رہتا ماں اس کو پالتی رہتی ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کو چیر کر کے وہ باہر نکل جاتا، ماں کے پیٹ کو بچھو کھا جاتا۔ تو جس نے بچپن میں ماں پر ستم کیا اس کے ساتھ دنیا کیا سلوک کر رہی ہے؟ جیسے کو تیسا، اس کو صرف جوتا ہی ملتا اور کچھ نہیں ملتا۔ امریکہ سے بھی سپر پاور ایک
ایک اور ملک تھا، اس کا نام تھا رومن امپائر. آج دنیا میں اس کا نام نہیں ہے. رومن امپائر تھا، سپر پاور تھا. کیسے ختم ہوا؟ نئی لڑکی سے شادی کرنا ہے اس کو، پرانی بیوی کو چھوڑنا ہے. تو وہ کیا قصہ سامنے لاتا تھا؟ سالی سے پھنس گیا، بیوی کو چھوڑنا چاہ رہا، سالی کو رکھنا چاہ رہا. تو کرتا کیا تھا؟ یہ افواہ پھیلاتا تھا کہ میری بیوی کو بھوت پکڑ لیا، اور جب تک اس کو زندہ نہیں جلائیں گے بھوت نہیں جائے گا، جب تک اس کو پانی میں ڈبائیں گے نہیں بھوت نہیں جائے گا. سالی سے چکر ہو گیا، بیوی کو زندہ جلا دیا. اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کی طاقت چھین لی، اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا، سفر ہستی سے مٹا دیا. مسلمانوں میں ایک سلطان تھا، اس کا نام تھا نصیر. وہ دارو پیتا تھا، حوض میں پاؤں ڈال کر کے رہتا تھا. جب اس کو نشہ زیادہ چڑھا تو حوض ہی میں گر گیا. ایک آدمی نے اس کے بال کو پکڑ کر کے باہر نکالا. تو اس نے کہا کہ کس نے مجھ کو حوض سے سر پکڑ کے بال پکڑ کر کے نکالا تھا؟ بولا کہ فلاں آدمی. کہا اس کے ہاتھ کاٹ دو. اس نے میرے سر کے بال کو کیوں پکڑا؟ دوبارہ دارو پی کر کے حوض میں لٹکا ہوا تھا. پھر جو نشہ چڑھا جھولنے لگا، سیدھا دلی پہنچ گیا. اب کسی نے نہیں نکالا، سیدھا اوپر چلا گیا. ظالم کے ظلم کا انجام دکھانے کے لیے جا رہا ہے. کشتی چل رہی تھی، چھوٹی کشتی میں زیادہ آدمی، بڑی کشتی میں کم آدمی. چھوٹی کشتی ڈوبنے لگی، سارے لوگ ڈوب گئے. دو بھائی ڈوب رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں. ایک آدمی کو رحم آیا، اس نے کہا یہ پیسے کی تھیلی لے لو، اگر ایک کو بچاؤ گے ایک تھیلی ملے گی، دونوں کو بچاؤ گے دو تھیلی ملے گی. ملا نے سیدھے جم کیا، ایک آدمی کو بچایا، دوسرے کو چھوڑ دیا مرتے ہوئے. یہ آدمی بولا ارے اللہ کا بندہ، اس کو بچا لیتا تو ڈبل تھیلی ملتی. کہا اس نے مجھ کو میرے اوپر کرم کیا تھا، اس کا کرم یاد تھا. تم تھیلی نہیں بھی دیتے پھر بھی میں بچاتا. اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس کا ظلم یاد تھا. لاکھ دولت میرے قدموں میں ڈال دیتے پھر بھی میں اس کو مرتا ہوا چھوڑ دیتا، اس کو نہیں بچاتا. ایک آدمی رات دن ظلم کرتا تھا، اس کا گھر گرا دیا، اس کا خون پی لیا، ہنستا تھا، واہ واہ ہنستا تھا. ایک بار رونے لگا پھوٹ پھوٹ کر کے. تو وزیر نے کہا 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی. اب کیوں رو رہے ہو؟ پہلے تو بڑا مزہ آتا تھا، اس کا گھر گرا دیا، اس کا گھر اجاڑ دیا، اس کو مار دیا، اس کو تہس نہس کر دیا. یہ کرتے رہے 70-75 سال ہوتا رہا، لیکن اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا یار میں جنگل میں گیا تھا شکار کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ گیدڑ آگے بھاگ رہا، پیچھے کتا اس کے چھوٹ رہا. کتے نے گیدڑ کی ٹانگ توڑی. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک آدمی نے پتھر مارا، کتے کے سر پر لگ گیا. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ جس آدمی نے سر پہ پتھر مارا کتے کے، اس کو گھوڑے نے لات مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. جس گھوڑے نے آدمی کی ٹانگ توڑی تھی ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی، وہ خود رسی سے الجھ گیا، خود اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. مجھے سمجھ میں آ گیا بھائی، ظلم کا انجام دنیا ہی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. اللہ کی طرف سے یہ جمعے کی رات ہے، ہمیں یقین ہے، 100% یقین ہے، مظلوم کو اللہ کی عدالت میں ضرور انصاف ملے گا. ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ، ہوتی ہے بند راہ. قرآن پڑھ کے دیکھ لو، آیات ہے گواہ، آیات ہے گواہ. برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، قومیں ہوئی تباہ. فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں، فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں. شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں. میں نے کہا ہے مورت والے، بھولی بھالی صورت والے، بھولی بھالی صورت
सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला इसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है, सीता राम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है, इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम खत्म हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? सिर्फ 2 पैगाम जवानों के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मसनद रसूल पर बैठ रहा हूँ, आप मेरे पैगाम की हिफाजत कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। पहला काम ये है कि आप जुआ छोड़ दीजिए। ये गोरखपुर बगल में है, वहाँ हॉस्पिटल है, उसका नाम है सिविल सर्जन हॉस्पिटल। उसमें 5 जवान जुआ खेलते हुए पकड़े गए। जब पुलिस वाले ने पूछा कि रे पैसा कहाँ से लाए, हार कैसे गए, कहा हुजूर जेब में तो पैसा नहीं था, खून बेच करके जो पैसा हासिल किया था वो जुए में हार गया। एक रेलवे स्टेशन, 3 रेलवे स्टेशन एक नवाब की जमीन में पड़ते थे। उसका बेटा जब जुआ खेलना शुरू किया, वो जमीन आहिस्ता आहिस्ता निकलती चली गई। जिस बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन थे, उसका बाप उसका बेटा उसी जगह खड़ा होकर के भीख मांग रहा था। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। एक जवान को पैसे का नशा था, जुआ खेलने लगा, हार पर हार हो रही है, दिन बुरा आ गया, 75 लाख रुपया 19 घंटे में हार गया। अब उसका पैर भी नहीं उठ रहा है। जेब से रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक दी, धोबी का गधा न खर का रहा न घाट का रहा। आप अक्लमंद आदमी हैं, आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। आपके घर में अंडा है, कच्चा अंडा, उसको तोड़िए। आप तोड़ करके शराब के गिलास में डालिए। आप थोड़ी देर में देखिएगा अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे कि चूल्हे पर उबला हुआ। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, कल आप देख लीजिए। अब गौर कीजिए कि जब शराब का गिलास अंदर जाएगा तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगा। एक बात और भी है, आप गोश्त की बोटी को पानी के बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला है उसका रंग नहीं बदलेगा, और जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। एक आखिरी बात सुना रहा हूँ, आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है और आप स्प्रे करते हैं, पानी में दवाई डाल करके आप घोलते हैं, उसके बाद पीठ पर लेकर के आप स्प्रे करते हैं। 99 बूंद पानी की डालिए उस मशीन में, 1 बूंद सिर्फ शराब डालिए, 10 दिन फूल पर स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। आपसे हाथ जोड़ करके मैं कहता हूँ, आज दारू छोड़ करके दिखाइए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दारू नहीं पिएंगे, कोई पिलाएगा छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए।